اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں. تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں، فرض، واجبات، مستحبات، یہ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں فجر سے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد تراویح کی شکل میں رمضان میں، کیا یہ نماز ہمیں شفا دے رہی ہے؟ کیا یہ نماز ہماری راحت کا ذریعہ ہے؟ کیا اس نماز سے شفا ملتی ہے؟ ایک طرف فرمان نبوی ہے کہ نماز میں شفا ہے، اور ایک طرف ہم کیا اس سے شفا لے رہے ہیں؟ اس میں شفا کے راز کون سے ہیں؟ نماز میں وہ کون سے راز ہیں جس میں راحت ہے؟ وہ کون سے راز ہیں جس میں شفا ہے؟ وہ کون سے راز ہیں جس میں عطا ہے؟ وہ نماز میں کون سے راز ہیں؟ ان رازوں کو تلاش کریں، ان رازوں کو تلاش کریں اور ان رازوں میں کھو جائیں. جو فرد، جو نمازی رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھتا ہے، یہ شفا ہے، راز ہے. اس میں راز کون سا چھپا ہوا ہے شفا کا؟ یہ سوچیں. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت اٹھتی ہے، ٹوٹتی ہے اور ثواب لکھتی ہے. اور یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کے جسم کو سلامت رکھتے ہیں، معذوری اور مجبوری سے بچاتے ہیں. جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا، بے شمار لوگ مجھے بتا رہے کہ ہم اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے، ہم راحت سے قاصر تھے، ہمارے گھٹنے، ہماری کمر، ہمارا جسم بالکل بیکار تھا. ہماری کمر، جسم، ہمارے گھٹنے، ہمارے اعصاب، ہمارے پٹھے ختم تھے. اور جب سے یہ پڑھنا شروع کیا، جسم کے اندر قوت، جسم میں طاقت اور جسم میں ایک کمال پیدا ہوا. نماز میں شفا ہے. یہ اللہ پاک جل شانہ دکھا رہا ہے کہ یہ نماز میں شفا ہے، اور نماز میں بیماریوں میں راحت ہے، مشکلوں میں راحت ہے، اور نماز میں آسانی ہے، عافیت ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 5 کلمات ہیں، 5 کلمات ہیں. اور ان 5 کلمات میں حیرت انگیز دنیا ہے، حیرت انگیز راحت ہے، اور حیرت انگیز ایک روحانیت کا، شفا کا، عطا کا نظام ہے. یہ نماز میں شفا ہے. رمضان میں رکوع زیادہ ہو جاتے ہیں، رمضان میں رکعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، رمضان میں رکوع زیادہ ہو جاتے ہیں، رمضان میں رکعت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کو مل بیٹھ کے اگر ذہن میں توجہ دی جائے اور گمان میں اس کو غالب کیا جائے تو اس کو پڑھا جائے، صحت مند معاشرہ، صحت مند جسم اور صحت مند فرد ہی خدمت مخلوق کی کر سکتا ہے. ہم نے صحت اس جذبے سے حاصل کرنی ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں گے اور خالق کی عبادت کریں گے. کتنے معذور ٹھیک ہوئے ان کلمات کی برکت سے. اس کی مشق کرنے کا وقت اب تو ہے.
اس کی مشق کرنے کا وقت اب تو ہے. ہمارے جو حافظ صاحب ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کمر ہی سیدھی نہ کر سکیں اور پھر سجدے میں گئے، اور پھر سجدے میں ابھی اٹھے ہی نہیں تھے تو اگلے سجدے میں گئے. ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ہمیں وہ موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. ہمارے یہی حافظ صاحب پہلے تراویح پڑھاتے تھے 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، 3 گھنٹے میں. 3 گھنٹے میں. لوگ تو ان کو تلاش کرتے ہیں، لوگ تو تلاش، پہلے تو کسی اور مسجد میں پڑھاتے تھے، خشوع خضوع والے تلاش کرتے ہیں. کہاں گئے؟ خشوع خضوع سے پڑھنے والے، نور انوارات حاصل کرنے والے، خیر برکت لینے والے تو تلاش کرتے ہیں کہ 2.5-3 گھنٹے تو ان کے گئے نہیں تھے. ایسے لوگ تو آج ملتے ہی نہیں ہیں. اس نے کہا کون سا حافظ ہے؟ منٹو ہے سکنٹو ہے؟ اس نے کہا نہیں، منٹو سکنٹو نہیں، گھنٹو ہے. ہاں ہاں، یہ تو ان کو تلاش کرتے ہیں. یہ تو وہ کہتے ہیں رب العالمین، قدرت نے ہمیں دیا. اب اس موقع پہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس موقع پہ کیسے ہم آگے سے آگے بڑھیں؟ اس موقع پہ، اس موقع پہ کیسے بڑھیں؟ اس موقع کو کیسے سنبھالیں؟ اس کو سوچیں. کیا اتنی تراویحیں جو گزر گئی ہیں اس کی ہم نے مشق کی ہے؟ سوچیں. ہمیں یاد رہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اب ذرا موبائل دیکھیں، سیکنڈ دیکھیں، یا سامنے کلاک میں سیکنڈ دیکھیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. 6 سیکنڈ لگے. 6 سیکنڈ ہیں. یہ میں نے ٹھہر کے پڑھا ہے. تو 6 سیکنڈ کا موقع تو ویسے ملتا ہے. اس 6 سیکنڈ میں ہم کتنی کائنات پا سکتے ہیں؟ صحت، تندرستی، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، مہروں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، ٹانگوں کا درد اور ٹانگوں کا کھچاؤ، جسم کی کمزوری، یہ علیحدہ اور فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ہے جو اس کا ثواب لکھتی ہے، اور بھرپور ثواب لکھتی ہے، اور اتنا ثواب لکھتی ہے کہ پہاڑوں کے بقدر وہ ثواب ہو جاتا ہے. وہ علیحدہ، یعنی اس کلمے میں دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی اور صحت بھی. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، بڑی اہم دعا ہے، بہت اہم دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے مسئلے حل کر دیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہی دعا ہے. مختلف روایات ہیں لیکن آسان اور مفصل اور مکمل اور جامع دعا یہی ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. کیوں جی؟ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ میری زیر زبر میں کمی بیشی ہو تو بتا دیا کریں، سیکھنے والا ہوں. اے مولا معاف کر دے، معاف کر دے. سب سے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے، بندہ سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور سب سے قریب سجدے میں جا کے اللہ سے کہتے ہیں معاف کر دے. اللہم اغفر لے، رحم کر دے، وارحمنی وعافنی، میری زندگی کا جتنا بھی نظام ہے اس میں عافیت دے دے، آزمائشیں، فتنے، امتحان نہ دے. عافیت دے، عافیت دے، عافیت دے. میں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے
حالات اور مصائب، دکھ اور تکلیفیں انسان کی طرف ایسے گرتی ہیں جیسے تسبیح ٹوٹے اور تسبیح کے دانے بکھر جائیں، ایسے گرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عافیت چلی جاتی ہے، عافیت چلی جاتی ہے، عافیت ٹوٹ جاتی ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے جو سجدے میں، اور پھر سجدے میں یہ 3 دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، اللہ اکبر، پھر اگلے سجدے میں جانے سے پہلے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ اس دعا کی مشق کرنی ہے، اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں کہ ہماری سارا سال کی نمازوں میں، سارا سال کے سجدوں میں، سارا سال کے رکوع میں یہ دعائیں پختہ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں۔ یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مغفرت۔ پتہ نہیں کس پل موت آ جائے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے اس کا رحم، ورحمنی۔ سارے کام اس کی رحمت اور رحم سے ہوں گے۔ موت آ گئی اور موت کے وقت کلمہ اس کی رحمت سے ملے گا، موت کے بعد جنت اس کی رحمت سے ملے گی، موت اور خاتمہ بہتر نصیب اس کی رحمت سے ہوگا۔ اور اگر کسی کو خوشحالی چاہیے، تونگری چاہیے، نوٹ چاہیے اور عزت چاہیے، اس کی رحمت سے ہوگا، اس کی رحمت سے ہوگا۔ کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو بھی اس کی رحمت سے ہوگا، الا ما رحم ربی وما ابرئ النفس الا ما رحم ربی۔ میں اس پہ رحم کروں گا تو وہ نفس امارہ سے بچ جائے گا، وہ شرارتوں نفس اور شیطان سے بچ جائے گا، ہوگا اس وقت جب میری رحمت ہوگی، میری رحمت ہوگی تو کام بن جائے گا۔ الا ما رحم ربی، اللہم اغفر لی وارحمنی، معاف کر دے، رحم کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے، وعافنی۔ نماز تو شفا ہے، بیماریوں سے شفا، دکھوں سے شفا، قرضوں سے شفا، مرضوں سے شفا، سختیوں سے شفا، مشکلات اور مسائل سے شفا، جادو سے شفا، جنات سے شفا، نظر بد سے شفا، ٹھوکروں سے شفا، حاسد کے حسد سے شفا۔ شفا کے معنی ہے، اصل میں شفا کے معنی ہے وہ خیمہ جو سردی، گرمی، بارش اور طوفان کو برداشت کرے، اور حتیٰ کہ وہ خیمہ اتنا مضبوط ہو کہ درندہ بھی اس کو نہ پھاڑ سکے۔ عربی زبان میں شفا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے وہ خیمہ، یہ معنی بھی ہے کہ وہ خیمہ جو خیمہ محفوظ ہو، اور جس خیمے میں حفاظت کا نظام ہو، سردی، گرمی، بارش، طوفان، درندے کوئی اس کو تکلیف نہ دے سکے، وہ کہتے ہیں اس خیمے میں جو آ جائے گا اس کو شفا کہتے ہیں، اس خیمے میں، اور جو چلا جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو نماز تو شفا ہے، نماز تو وہ خیمہ ہے جو حادثوں سے بچائے، مشکلوں سے بچائے، فقر سے بچائے، غربت سے بچائے، تنگ دستی سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، نظر بد سے، جادو، جنات، اثرات، بندشوں، ناکامیوں، پریشانیوں سے، اثر اثرات، ظلم ظلمات، نظر نظر، ان چیزوں سے بچائے۔ وہ تو وہ خیمہ ہے۔ تو اس خیمے کے اندر جو راز ہیں ان پہ توجہ کریں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اور پھر التحیات میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا رب جعلنی کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اس دعا کا مانگنا، اگر یاد نہیں فوراً یاد کر لیں، یاد نہیں فوراً یاد کر لیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو، بیویوں کو، وذریاتنا میری نسلوں کو کیا چاہیے بندے؟ قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر ان میں کوئی عیب ہوا، ان میں کوئی دکھ ہوا، ان میں کوئی ذلت ہوئی، ان میں کوئی بیماریاں ہوئیں، ان میں کوئی تکلیفیں ہوئیں، ان میں کوئی نقص ہوا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے. میرا مولا مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے. قرۃ اعین، قرۃ اعین، قرۃ اعین. اور اللہ نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مجھے اس سے بھی آگے چیز چاہیے. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے. ولایت کا امام، کلندریت کا امام، ہاں، صالحیت کا امام، صادقین کا امام، صالحین کا امام، ان کا امام بنا دے. نماز کے ہر رکن میں، نماز کے ہر رکن میں میرا اللہ کیا دینا چاہتا ہے وہ چیز لیتے چلے جائیں. نماز کے ہر رکن میں میرا اللہ کیا دینا چاہتا ہے وہ لے لیں. اگر وہ چھوڑتے گئے پھر جو لینے والے ہیں وہ لے لیں گے، ہم نہیں لے سکیں گے. ہم پھر نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز میں جو موتی تھے وہ سارے نہیں لے سکیں گے. سجدے کے موتی، رکوع کے موتی، اتحیات کے موتی، یہ نہیں لے سکیں گے. نماز کے یہ موتی. اچھا، اس کی مشق اس وقت ہوگی جب کوئی چیز بار بار کی جائے، بار بار کی جائے، بار بار کی جائے. ایک وقت آتا ہے وہ چیز جیوں میں، منوں میں، دلوں میں، جذبوں میں، زبان میں اتر جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے عادت، پھر وہی وقت عبادت بن جاتی ہے. اس کی مشق کریں، اس کی مشق کریں، اس کی مشق کریں. جو شخص ان 3 چیزوں کی مشق کرے گا، ایک اور چیز بھی ہے، جو شخص ان چیزوں کی مشق کرے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں ولایت کے چشمے عطا کریں گے، آنکھوں سے پردے ہٹائیں گے، جاگتی آنکھوں سے فرشتے جنات دکھائیں گے، جاگتی آنکھوں سے جنت اور جنت کی نعمتیں دکھائیں گے، اور جاگتی آنکھوں سے عالم کے سربستہ راز دکھائیں گے، اور جاگتی آنکھوں سے اسے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائیں گے. ان عمل میں کیوں؟ نماز کے دوران جو عمل ہوتا ہے اور جو نماز کے اندر طاقتور عمل ہے، اس کی تاثیر اور طاقت بے مثال ہوتی ہے، اس کی تاثیر اور طاقت با کمال ہوتی ہے. جو چیز نماز کے اندر ہوتی ہے، جو چیز نماز کے اندر ہوتی ہے، جو چیز نماز کے اندر ہوتی ہے، اس کی تاثیر با کمال، اس کا کمال با کمال ہوتا ہے جو چیز نماز کے اندر ہوتی ہے. اور کون سی؟ اور ایک چوتھا عمل ہے، کسی کو یاد ہے؟ اور سوچیں. ایک چوتھا عمل بھی ہے، ایک حمدن کثیرن، دوسرا مغفر لی ورحمنی وعافنی، تیسرا ربنا حب لنا. ایک چوتھا عمل بھی ہے. ہاں جی بولے. یہ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو حافظ صاحب ایسے دیے جو خشوع خضوع والے ہیں. یقین جانیے کئی مسجدیں ان کو تلاش کرتی ہیں. تو
اللہ پاک نے جزائے خیر دے کہ یہ ممبر خالی ہوا اور اللہ نے ان کو موقع دے دیا حقیقت جی. اور جس مسجد میں پہلے تھے وہ مسجد والے ان سے راضی خوش. سبحان اللہ. ہاں جی چوتھی چیز ہے چوتھی چیز ہے پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیفا. یہ انفرادی نماز کی بات کر رہا ہوں، جو انفرادی نماز ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو علم نشرح پہلی رکعت میں پڑھے گا اور علم تری کیفا دوسری رکعت میں پڑھے گا اس کی عمر میں برکت ہوگی. ایک بزرگ تھے اللہ سے مانگتے تھے یا اللہ اب اپنی ذات کا رجوع عطا فرما، اب اپنی ملاقات عطا فرما، اپنی ملاقات عطا فرما. اب بہت سال گزر گئے، بہت زیادہ، اپنی ملاقات عطا فرما. بعض اوقات ان کو غیب سے آواز آتی تھی تو انہیں ساری عمر میں برکت والا عمل کیا، اب تو ہم نے برکت دے دی ہے. رزق میں برکت، عمر میں برکت، صحت میں برکت. جو بندہ پہلی رکعت میں علم ترا دوسری میں علم نشرح دوسری میں علم ترا پڑھے گا، برکت ہے صحت میں، رزق میں، عمر میں. اور وہ بندہ لا علاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے، لا علاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے، بڑی خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے. یہ چار عمل ہیں جو نماز کے دوران کرنے ہیں. یہ چار عمل ہیں جو نماز کے دوران کرنے ہیں. یہ چار عمل ہیں. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جو ان چار عمل پہ محنت کرے گا اپنی صبح سے لے کر شام تک کی ساری نمازوں میں، جس میں ایک عمل انفرادی ہے، یعنی انفرادی نماز پڑھیں علم نشرح اور علم تری کیفا. باقی عمل ہر نماز میں وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، ہر نماز میں وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، ہر نماز میں ہے. یہ فیصلہ کریں. نماز شفا ہے، نماز راحت ہے، نماز رحمت ہے، نماز برکت ہے، نماز سے مشکلیں حل، نماز سے پریشانیاں دور، نماز سے ناکامیاں ختم، نماز سے قرضے ختم، نماز سے برکتیں ملیں، نماز سے خیریں ملیں. اور نماز دنیا آخرت کی عزت شان و شوکت کا ذریعہ ہے. عزت شان و شوکت کا ذریعہ ہے. عزت شان و شوکت کا ذریعہ ہے. نماز ذریعہ ہے. نماز ذریعہ ہے. بولیں یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کا کیا کریں گے ہم، اور ان کی کتنی مشق کریں گے، ان میں کتنی توجہ کریں گے، اس میں کتنا دھیان دیں گے. ہمارے مسائل کا حل انہی میں جڑا ہوا ہے، ہماری مشکلات کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری پریشانیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری ناکامیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری تنگ دستیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہمارے قرض بیماریوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری بے اولادی اور اولاد کیا دل سے خوش نہ ہونا اس کا حل اس میں جڑا ہوا ہے، ہمارے پل پل کا، ہمارے لمحے لمحے کا، ہمارے قدم قدم کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے. اس کو کیسے کریں گے؟ ایک چیز بتائیں. ایک بندہ جو ہے اس کو ایک موتی ملے، مچھلی لے آیا، 2 لال ملے، وہ لال لے کے جوہری کے پاس گیا. جوہری نے کہا میں قیمت نہیں دے سکتا، میں قیمت نہیں دے سکتا. اس نے بڑے جوہری کے پاس بھیجا، آخر اس نے بادشاہ کے پاس بھیجا. بادشاہ نے کہا قیمت تو میں نہیں دے سکتا ہوں، 80 خچر
میرے خزانے میں سونے چاندی کے بھر لے پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اب یہ خچر لے کر گیا، خزانے کے دروازے کھول دیے، کہا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیان میں آپ جتنے خچر بھرنے ہیں بھر لیں، جب یہ وقت ختم ہو جائے گا آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بڑا خوش ہوا، خزانے میں گیا، تھا غریب، حیران کن پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر دیکھے، خزانے میں بادشاہ کی مسحری پڑی تھی، بادشاہ آتا تھا وہاں سوتا تھا۔ یہ جب وہاں گیا تو اس نے ہاتھ لگایا، نرم بستر، یہ بیٹھا، نرم بستر، اس نے کہا میں کچھ لیٹ کے دیکھوں تو صحیح، ابھی میرے پاس وقت، خچر، ہر چیز ہے، لیٹا تو سو گیا۔ اتنی گہری نیند کہ انہوں نے اٹھایا کہ اٹھے تو اٹھا، کہا خچر، کہا وقت ختم ہو گیا، خچر خزانے کے باہر کھڑے ہیں، خالی نکل جا۔ اس نے کہا وہ کہاں سے لوں؟ اس نے کہا وقت ختم ہو گیا۔ کیوں؟ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی۔ ہر وقت سوتا رہے، ہر وقت سوتا رہے، ہر وقت۔ یہ نماز کا وقت ہے، یہ نماز کے لمحے ہیں، یہ نماز کی گھڑیاں ہیں، یہ نماز کے اوقات ہیں، یہ نماز کی گھڑیاں، یہ نماز کے لمحے، یہ نماز کے اوقات۔ ان لمحوں اور ان گھڑیوں میں ان چار چیزوں پہ محنت کریں۔ قرضے ہیں تو وہ اتروا کے جائیں، بیماریاں ہیں تو وہ ختم کرا کے جائیں، حالات پریشان ہیں تو اللہ سے آسانیاں لے کے جائیں، خوشحالی نہیں تو خوشحالی، بخت نہیں تو بخت، تخت نہیں تو تخت، راحت نہیں تو راحت، عزت نہیں تو عزت، برکت نہیں تو برکت، یہ ساری چیزیں اللہ سے منوا کے جائیں۔ قدرتی موقع ہے، اللہ کے خزانوں میں یہ لے کر جائیں۔ آج نہیں لیا تو کب لیں گے؟ یہ لے کر جائیں اور اللہ سے فیصلے کرا کے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ مشق کریں گے، محنت کریں گے، توجہ کریں گے تو خوش قسمت ہیں۔ اگر اس پہ محنت کی، توجہ کی، محنت کی، توجہ کی، دنیا کے خوش قسمت انسان ہے۔ اب دوہرائیں کون کون سی چار چیزیں ہیں؟ ہاں جی، ایک تو یہ ہے، اور دو چیزیں، تیسری ہاں، یہ چیزیں جو ہیں ان کو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے یاد کرنا ہے اور یاد دہانی میں شامل کرنا ہے۔ آئیں پھر اب نقش لکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا لفظ ہے نقش کا، آج کا لفظ ہے حرف زال۔ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، حرف زال جو ہے قرآن پاک میں 1597 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے دہراتے ہوئے اپنے دل کی چاہتیں، من کی چاہتیں، مرادیں توجہ سے، اپنے درد، اپنے غم اس نقش میں لکھیں، اور پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالیں، اور جو پوری دنیا کے حضرات ہیں وہ اس کو لپیٹ کے آٹے میں کسی سمندر، دریا، جھیل، نہر میں ڈالیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تونگری کشکول کا ہمارا عمل ہے، روزانہ کرتے ہیں اور ہر بار توجہ سے کرتے ہیں، دھیان سے کرتے ہیں، جذبے سے کرتے ہیں. جتنا جذبہ، جتنا یقین، جتنا دھیان اور جتنا اللہ کی ذات کا تعلق اور اس عمل پہ جتنا یقین ہوگا کہ یہ عمل 100% ایسا ہے جس میں اللہ کی رحمت، اللہ کا تعلق، محبت اور اللہ کی رحمت اور فضل شامل ہے، جتنا زیادہ اتنا زیادہ اس کی تاثیر بھی ہے، اتنا زیادہ اس کا کمال بھی ہے. اور 45 بار ہم نے یا قادرو یا نافعو ڈوب کے پڑھنا ہے. بائیں ہاتھ پہ یہ کٹورا کشکول رکھنا ہے، اس میں گٹھلیاں وہ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں ذکر، درود، کلمہ، نماز، اعمال، تسبیحات پڑھی ہوئی ہیں، بابرکت ہے. اور پھر دونوں ہاتھوں سے آخر میں ان گٹھلیوں پہ ہاتھ لگا کے برکت پورے بدن پہ پھیر دیں گے. تو توجہ سے، یقین سے پڑھنا شروع کریں، دل کی گہرائیوں سے، یا قادرو یا نافعو. ماشاءاللہ. دن میں 7 بار مسلسل 24 گھنٹوں میں اس تونگری کشکول کے عمل کو دہراتے رہا کریں. مجرمانہ حاضری میں ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں نا، اللہم بسمک کہف کتمیر، یہ وہ لفظ ہیں، یہ وہ حرف ہیں، یہ مبارک وہ بول ہیں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کی عطا متوجہ ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہے. یہ وہ مبارک بول ہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ وہ مبارک لمحات ہیں. تو پوری توجہ سے، دھیان سے اس کو پڑھیں گے. اپنے جادو، اثرات، بندشیں، بیماریاں مستقل اور اپنی ناکامیاں، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے ڈوب کے توجہ سے پڑھیں گے. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم کا کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم کا کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم کا کہف کتمیر، اللہم بسمک 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 کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر،
بسمک کہف کتمیر اللہم بسمک کہف اللہم بسمک آمین۔ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایک کرم کیا ہے کہ 11-12 کی درمیانی رات آ رہی ہے اور اس میں بہت طاقتور عمل ہوں گے، بہت کچھ عنایات بھی ہوں گی، ہدیے بھی ہوں گے، اور بہت زبردست اس میں ہمارے اوپر اللہ کی کریمی اور فضل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک مبارک کرے۔ اپکری میگزین اور اپکری انگلش میگزین اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت زیادہ پھیلائیں، اور چاند گرہن کا عمل ہوگا، اور 17 رمضان میں اسماء البدرین کا عمل ہے، اور 27 رمضان کو نکاح کی اجازت بھی ہے۔ اپکری روحانی کارٹون بنانے والے ٹیلی نار کے نمبر پہ رابطہ رکھیں بھی صحیح، کریں بھی صحیح، اور اپنی محنت بڑھائیں۔ اپنے حادثات اور گمشدگی سے بچنے کے لیے بچوں کو خود سنبھالیں اور خود ان کی حفاظت کریں۔ یہاں آنے والی خواتین و مرد کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، سرکاری غیر سرکاری، کوئی کام جانتے ہیں، کوئی فن جانتے ہیں، وضاحت سے تفصیل سے فارم لے لیں، اس پہ لکھیں اور اپنا نام، موبائل نمبر سارے۔ یہ گٹھلیاں کبھی بھی ساتھ لے کر نہ جائیں، گٹھلیاں کبھی بھی ساتھ لے کر نہ جائیں، اور اپنے ہی جوتے استعمال کریں، اور کسی اور کے جوتوں سے بعض اوقات تکلیفیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اپنے موبائل چیزوں کی خود حفاظت کریں، اور مجمع روز بروز بڑھ رہا ہے، آپ پہلے سے اوپر سحری افطاری کے لیے تشریف لے جائیں۔ موبائل ایسا نہ لگائیں جس کے الارم سے نقصان ہو، اور رات کو فون پہ زور سے شور نہ کریں۔ جگہ جگہ تھوکنا بہت اچھا عمل نہیں، اور ننگے پاؤں بیت الخلاء میں جانا بہت برا عمل ہے، اور کپڑے دھو کر فوراً اٹھا لیا کریں۔ سحری افطاری میں فوراً تشریف لائیں، صفائی کا خیال ہو، اور جو پہلے یہاں آ کر بیٹھے گا اسی کی جگہ ہے۔ بعض لوگ اپنی آگے جگہ گھیر کے رکھتے ہیں، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آ کر بیٹھے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ جو پہلے آئے اسی کی جگہ ہے، یہاں کسی کی جگہ کوئی الاٹ نہیں ہے، وہ کتنا ہو کوئی ہو، جو پہلے آئے اسی کی جگہ ہے۔ پہلے بھی کئی بار عرض کیا، اب بھی عرض ہے کہ کسی کی کوئی جگہ یہاں مخصوص نہیں ہے، جو پہلے آتا ہے اسی کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں خیریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آمین آمین برحمت۔ آج ہماری سوال و جواب کی نشست ہے، اور خواتین کی طرف سے جو سوال آئے ہیں آج ان کے جوابات ہیں۔ ماشاءاللہ، جو مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائیں۔ پہلا سوال ہے کہ بیٹا بدتمیز ہے، اس کا حل بتائیں۔
اولاد کے لیے ہمیشہ ہر شخص پریشان ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی بدتمیزی کے 3 اسباب ہیں۔ ماں باپ کیا اس کو وقت دیتے ہیں؟ وقت دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں، جو دل کی صفات ہیں وہ دل میں منتقل ہوتی ہیں۔ کیا اس کو وقت دیتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا، اس کو ہر وقت تعلیم و تربیت کے نام پہ اولاد کو جھڑکنا تعلیم کے نام پہ اور تربیت کے نام پہ، اس کو کتنی توجہ دی جاتی ہے اس چیز کو کہ تعلیم اور تربیت کے نام پہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ اور دوسرا وقت دینا، تو وقت دینے کے لیے بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو حوصلے سے وقت دینا ہوگا، کیونکہ ادھر جوش ہے ادھر ہوش ہے، جوانی کا جوش ہے، اور ادھر جوانی ختم ہو کے عمر ڈھل گئی ہے تو کچھ ہوش آ گیا ہے، ہوش آ گیا ہے۔ تو جب ہوش آ گیا ہے تو پھر اپنے آپ کو کتنے صبر حوصلے سے، کتنی استقامت سے اور کتنا زیادہ برداشت کر کے صبر سے چلانا ہوگا۔ اور تیسرا، اس کا تصور کر کے بیٹے کا بیت الخلاء کی دعا کثرت سے پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا مانعوں کی پڑھیں۔ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا خواتین کا سوال ہے کہ کیا مرشد کی بات ماننی چاہیے؟ ہر خیر کی بات ماننی چاہیے، ہر وہ بات جو اللہ اس کے حبیب سے ملائے ماننی چاہیے۔ جو اللہ اس کے حبیب سے ملائے ماننی چاہیے، ضرور ماننی چاہیے۔ بھائی ان بابا جی کو یہاں بٹھا دو، آپ بیٹھ جاؤ، خود بیٹھ جاؤ، اترا کے قریب بیٹھ جاؤ نا، خود خدمت کے نام پہ شور ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، نماز، قرآن، وظائف پڑھنے کو دل نہیں کرتا، سستی ہوتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ جس وقت نماز، قرآن پڑھنے کو دل نہ کرے اور سستی ہو تو اس وقت دیکھیں کہ موبائل کو دل کرتا ہے۔ اگر تو موبائل کو دل کرتا ہے، موبائل کی سکرین، موبائل کا نظام اس کا دل کرتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ سستی اگر ہوتی تو دونوں طرف ہوتی، سستی ہوتی تو دونوں طرف ہوتی۔ پھر یہ سستی نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے قبول نہیں کیا۔ اس پہ روئے، اس پہ دھوئے اور اس پہ اللہ سے مانگے۔ اگلا سوال ہے، شادی کے معاملات آسان ہو جائیں، 5 سال ہو گئے، رشتہ طے ہوئے، شادی نہیں ہو رہی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شادیوں کے لیے پہلے تعلیم دیکھی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں قوم کے بغیر ہم شادی نہیں کریں گے، ہماری قوم ہوگی تو شادی، برادری کے باہر شادی نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ بیٹیاں بڑھاپے میں چلی جاتی ہیں۔ اور پھر تعلیم اور معیار بھی ایسا ہو، ان کا گھر بھی ایسا ہو۔ ہمارے ہاں بعض لاہور کے ایسے علاقے ہیں، لوگوں نے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی خاطر وہ علاقے چھوڑے اور کہیں اور جگہ گھر جا کے لیا، میری معلومات میں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو پھر سورۃ آل عمران کی پہلی 2 آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
313 بار صبح شام پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور بہت کثرت توجہ یقین سے پڑھیں۔ اور رشتوں کے باقی جو وظائف ہیں ان کی بھی اجازت ہے۔ وظائف کرنے کے اگلا سوال ہے، وظائف کرنے کے باوجود بار بار جادو ہوتا ہے، وظائف کی تاثیر سلب ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وہم۔ یہ وہم ہے کہ میرا ہر چیز سلب ہو گئی، مجھ پہ جادو ہوتا ہے، تو اللہ کا کلام پھر کس چیز کے لیے ہے؟ کوئی سلب نہیں ہوتا، کوئی جادو نہیں ہوتا۔ میں جادو کو بھی مانتا ہوں، سلب کو بھی مانتا ہوں، لیکن ہر وقت سلب ہونا جادو نہیں ہے، یہ صرف ذہن پہ وہم ہے، اور وہ اس چیز کو بٹھایا ہوا ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ جسم کے اندر ہر وقت بخار، سر بہت گرم، جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے، چائے بہت پئیں یہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور باہر کے کھانے بہت کھائیں، سادہ غذائیں کھائیں، کھانا اور بیٹھنا، کھانا اور بیٹھنا، کھانا اور بیٹھنا اور سو جانا، تو پھر تو بیماریاں سر اٹھائیں گی۔ پھر کھانا بھی وافر ملے، سوچیں کیوں جی یہاں کھانا کم ملتا ہے؟ میں نے ایک جگہ رمضان میں روزہ کھولا، ایک جگہ انہوں نے پوچھا بھئی کتنے افراد ہیں؟ جی اتنے بندے ہیں، بیٹھ جاؤ یہاں۔ برآمدے میں کوئی دسترخوان نہیں تھا، پانی کے ڈبے پڑے تھے، یہ جو گھی والے ڈبے ہوتے ہیں، کوئی دسترخوان نہیں تھا، کوئی دسترخوان نہیں تھا، کوئی دسترخوان نہیں تھا، گھی والے ڈبے پڑے تھے۔ سب کے ہاتھ میں ایک کھجور دے دی گئی، ڈبے سے پانی، روزہ کھل گیا۔ نماز کی بہت دیر بعد، کیونکہ وہاں نماز پڑھتے پھر اوابین، اور نماز کے بہت دیر کے بعد کھانا دیا، چھوٹی سی کٹوری کے اندر چنے کی دال اور ہاتھ میں ایک روٹی بس۔ اس نے بھی زیادہ کھاؤ گے نیند آئے گی، زیادہ کھاؤ گے نیند آئے گی۔ اب بولے، ہمارے ایک پہلوان تھا، پہلوان، وہ بیچارہ ایک روٹی کی تو اس نے 2 لقمے بنائے، پریشان کیا کرے۔ ساتھ ایک کمرہ تھا جہاں ڈش ڈونگے جا رہے تھے، وہاں سے بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے آئے، تو ایک ڈبہ تھا چھان بورے کا، اس میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈالے، تو وہ جھولی بھر کے وہ ٹکڑے لے آیا۔ تو بندہ ایک شہنشاہ، ایک شیر کھڑا تھا، اس نے کہا اوے کیا کرتا ہے یہ؟ انہوں نے کہا یار پہلوان ہوں، بھوک لگی ہے، مہربانی کر روٹی۔ اچھا، اس نے کہا یہ ٹکڑے سب کو بانٹ دے۔ پہلوان کے حصے میں 2 ٹکڑے آئے۔ وہ مجھے یاد ہے، وہ یاد ہے۔ ایک اور جگہ گیا پیر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی یہاں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سحری میں 2 بسکٹ اور ایک چائے دی جاتی ہے، افطاری میں، سحری میں 1 روٹی اور چائے دی جاتی ہے۔ لوگ زیادہ کھائیں گے تو سوئیں گے، زیادہ نہیں کھائیں گے تو پھر بھوک سے تڑپیں گے، تو پھر اللہ کو منائیں گے۔ اور ان کا پیٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا پیر صاحب کا، کیونکہ وہ بھی بسکٹ اور چائے کھاتے تھے۔ جیسے آپ کو حفصہ ربو ملے ہیں نا، سوچ نہیں سکتے، ایسے ان کا پیٹ بہت بڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک بسکٹ اور چائے لیتے تھے اور روٹی لیتے تھے۔ یہاں تو رزق اللہ نے وافر دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ نے وافر دیا، کھانا سونا، سونا کھانا، تو پھر اس سے جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں، احتیاط سے کھائیں۔ امتحان میں آسانی ہو جائے، جو یاد ہو وہی پیپر میں آ جائے، اس کے عمل میں نے کئی دفعہ بتائے۔ سورۃ علم نشرہ، رب یسر ولا تؤثر، رب زدنی علما کا عمل بتایا،
اور سوتے ہوئے یا علیم و علمنی والا عمل بتایا، یا خبیر و اخبرنی یہ بتایا آپ کو۔ بھانجا فوم کھاتا ہے، 11 سال کا ہے، فوم کھاتا ہے، 11 سال کا ہے، فوم کھاتا ہے۔ تو اس بھانجے کو آپ یا مانے و پڑھ پڑھ کے دم کرے، یا مانے و پڑھ پڑھ کے دم کرے۔ اور ایک دوا مجھے ابھی ذہن میں آ رہی ہے فوراً، کندر ایک گوند ہے، وہ مل جاتی ہے، وہ اس کو چٹکی چٹکی دن میں 4-5 دفعہ استعمال کرائیں تو بستر پر پیشاب جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جو فوم کھانا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر جیل میں ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، رہائی کے لیے دعا کریں، دعا بھی ہے، اور یا خالص یا مخلص یا خلاص، آگے بحق کے ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص، اس کو بہت کثرت سے وہ بھی یہ بھی سب پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ جو ہے رہائی ہو جائے گی۔ اور والدہ کو سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد، معدہ اور گردے میں درد ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت سوچتی ہیں، ظاہر ہے بڑھاپا ہوگا، تو اس کے لیے ہمارا جو قہوہ ہے، وہ جو عناب سپشتان بہی دانے والا قہوہ، وہ مسلسل ان کو پلائیں تو انشاءاللہ یہ تکلیف جو ہے ٹھیک ہوگی۔ گھر میں سب بیمار، رزق کی تنگی، بیٹی کو 3 سال سے مسائل کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ اکبر 300 بار پڑھیں، سارا گھر پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، گھر میں چھپکلیاں بہت آتی ہیں، بہت مرتی ہیں، تو ان کا تیل بنا لے۔ صبح میں نے نہیں بتایا، صبح میں نے بتایا آپ کو کہ ڈبے میں ڈالتے جائیں، اس کو جلاتے جائیں، اور وہ تیل زخموں کے لیے، خطرناک بیماریوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ گھر میں چھپکلیاں تو ان کو مار کے، زندہ کو نہ جلائیں، اذیت نہ دے، تو ان کو مار کے تو ان کو بس جائیں، ان کا تیل بناتے جائیں۔ بچے کی 1 سال کی عمر میں گردن توڑ بخار ہوا، مکمل معذور ہے، عناب اکیلا کوٹ کے 5 کلو کھلانے کی نیت کر لیں، چٹکی سے شروع کریں، آدھی چمچ پہ آئیں، آدھی چمچ سے آدھی، 1 چمچ دن میں 4-5-6 دفعہ، جس کو بھی دیا عناب، جس کو بھی دیا عناب، اس کو نفع بھی ہوا، فائدہ بھی ہوا، اور اس کو بہت بہت اس کا رزلٹ ملا۔ 4 ماہ سے ٹانکوں کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ناریل کا تیل اور کافور میں نے کل پرسوں شاید بتایا، 1 چھٹانک ناریل کا تیل ہو، 10 ٹکیاں اس میں کافور دھوپ میں رکھیں، اور اس کو جو ہے پھر ٹانکوں کی جگہ جہاں زخم ہے وہاں لگائیں، چند دن میں چند بار۔ 6 ماہ پہلے بچہ گر گیا، اب کہتے ہیں کہ مہروں کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ انار کا چھلکا، اس پہ سورۃ والشمس 40 بار اور سورۃ والتین 40 بار، جو بندہ انار کے خشک چھلکے پہ پڑھ کے دم کرے اور اس کو آدھا چمچ سے 1 چمچ دن میں 2-3 دفعہ اس کو استعمال کرے، چند دن چند ہفتے، تو انشاءاللہ جو جن کے بچے گر جاتے ہیں اولاد، اس میں فائدہ ہوگا۔ بال چر ہے، چہرے پر گڑھے پڑ رہے ہیں، سر پر خشکی کی وجہ سے زخم ہے۔ بال چر ہے، چہرے پر گڑھے پڑ گئے ہیں۔ یہ جو ریٹھا ہے، ریٹھا، اس ریٹھے کو تیل میں جلا دیں، خوب جلائیں، یعنی اگر 1 پاؤ تیل ہو تو 1 چھٹانک ریٹھے کو ایک کر کے ڈالتے جائیں
برتن اونچا اور بڑا ہو، جھاگ پیدا ہوگی کہیں باہر نہ گر جائے، اور اس تیل کو پھر لگائیں تو یہ مسئلہ 100% انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال آخری ہے، حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے۔ ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہ کی جائے۔ آج میری زندگی کا ایک بہت بڑا موتی ہے، جن سے میری ملاقات ہو، جنات سے میری دوستی ہو جائے، اللہ کو دیکھ لوں، جنت کو دیکھ لوں، قدرت کو دیکھ لوں، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ تو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہ کی جائے۔ محنت لفظ مل جائیں نعمت ہے، جن دوستی ہو جائے سبحان اللہ، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے نعمت ہے۔ کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے خضر سے ملاقات کے لیے بڑے چلے کیے، بڑے چلے کیے، نہیں ملاقات ہوئی۔ تو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہ کی جائے۔ میرا تو تجربہ ہے، جو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے وہی چیزیں اسے خود ملتی ہیں اور بے قیمت مفت میں ملتی ہیں۔ اور جو غیر اختیاری چیزوں پہ محنت کرتا ہے، مثلا زمین کے نیچے خزانہ ہے، یہ مل جائے، اب کھدائیاں کروا رہا، بندے بلوا رہا، غیر اختیاری چیزیں۔ میری حمزات سے ملاقات ہو، ایک صاحب ہیں ابھی بھی معاشی پریشان ہیں، جب بھی مجھے خط لکھتے ہیں آخر میں لکھتے ہیں حمزات کا دیوانہ۔ کچھ نہیں بچا، گھر پھونک تماشا دیکھ، کچھ نہیں بچا، پر آج بھی لکھتا ہے حمزات کا دیوانہ، آج بھی یہی لکھتا ہے حمزات کا دیوانہ۔ کچھ چیزیں اور ہیں کہ جس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں آ کے دوستیاں نہیں بنانی چاہیے۔ تسبیح خانے میں ہمارے ہاں باہر سے ایک صاحب آئے، ایک بندہ ان کی خدمت میں جڑ گیا، پھر خدمت کرتے کرتے کہا کہ ہمارے علاقے میں مسجد نہیں ہے تو مسجد بن جائے، نلکا لگ جائے، سولر لگ جائے، مسجد بن گئی ہے اب، پھر فلاں ضرورت ہے، حتیٰ کہ 40 لاکھ سے زیادہ ان سے لے لیا۔ انہوں نے پھر مجھے بتایا تو میں نے پھر اس علاقے کے تسبیح خانے سے نسبت کرنے والے احباب کو بھیجا تو سولر نلکا مسجد سب ہواؤں میں تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو منع کیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، کہ آپ نے کیا، بس کہا کہ انہوں نے محبت ایسی کی تھی کہ، اور میں نے خود کہا کہ حضرت کو پتہ نہ چلے، کہیں حضرت خیر کے کام میں روک نہ دے۔ جو یہاں آئے گا کوئی تسبیح خانے میں جس کے ساتھ کسی غیر ملک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ یہ میری بات اگر توجہ سے سن لے، غور سے سن لے، ایک دوسرے سے نمبر لینا، پھر ایک دوسرے سے پتے لینا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا، یہ مسلسل منع کر رہا ہوں، مسلسل منع کر رہا ہوں۔ ایک جو چیز اور ہوتی ہے، اس بندے سے جو بندہ ایسا کرتا ہے، باہرلے ملک سے تسبیح خانے میں آیا، وقت گزارنے آیا، اگر اس نے فقیر کی بات کو نہ مانا، خالی چلا جاتا ہے۔ کچھ نور، کچھ برکتیں، کچھ عطائیں کچھ سے کر نہیں جاتا، خالی چلا جاتا ہے۔ اور یہ میرے پاس واقعات، تجربات مسلسل موجود ہیں، کسی نے کرنا ہے تو تجربہ کر لے۔ دوستیاں، رشتے، پھر آپس میں تعلق، پھر آنا جانا، پھر خاندان اور گھروں کا بیوی بچوں سمیت آنا جانا، اس کا جو نقصان میں نے دیکھا، اس کی جو پریشانی دیکھی، بہت زیادہ دیکھی۔
اور حد سے زیادہ دیکھی، اور اس پریشانی کا میں نے بہت گھاٹا دیکھا، بہت نقصان دیکھا۔ تو میری درخواست ہے کہ اس پہ جو ہے ہم اپنی پوری توجہ، اس پہ پورا دھیان دیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو تسبیح خانے کی نسبتوں سے ہمیں محروم نہ کر دے، کوئی تسبیح خانے کی نسبتوں سے ہمیں دور نہ کر دے۔ روکا جائے ایک چیز سے، بار بار روکا جائے، بار بار روکا جائے، اور پھر اس بندہ اس چیز کو کرے تو نقصان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور گھاٹا ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ یہی میری درخواست ہے۔ آج خواتین کے جتنے بھی سوال تھے، ان سوالوں کو ہم نے جمع کیا۔ ان میں بہت سے سوال ایسے تھے جو ایک ہی طرح کے تھے، تو اس کو ایک سوال بنایا اور پھر خواتین کے سوالوں کے جواب دیے۔ آپ میں سے کوئی سوال؟ جی جی طے ہوا تھا کہ ایک دن خواتین کو دیا جائے گا، اتوار کا دن ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اور جو بدھ کا دن ہے وہ مردوں کو دیا جائے گا۔ یہ طے ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا۔ تو آج کا دن مستورات کا ہے، خواتین کا ہے آج کا دن، تو انہیں دیا گیا۔ تو آپ کو اجازت دوں، اعمال کریں، اللہ سے مانگیں۔ لمحات ہیں بہت زیادہ قیمتی۔ کتنے ایسے بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے جن کو میں نے خصوصی توجہ دے کر خصوصی عمل دیے ہیں، اور خصوصی عمل پہ لگایا ہے، اور خصوصی توجہ پہ لگایا ہے۔ ماشاءاللہ خلوص سے محنت کر رہے ہیں۔ اصل چیز محنت نہیں، اصل چیز تو اس کا نتیجہ ہے۔ کیا لفظ کہا؟ کیا لفظ کہا؟ اس کا نتیجہ ہے۔ اصل چیز تو اس کا نتیجہ ہے، اصل چیز تو اس کا نتیجہ ہے۔ ایک پٹھان تھا تو اس نے اپنے ایک خادم سے کہا، اس نے کہا دیکھو تم نے فلاں فلاں غلطیاں نہیں کرنی، اگر فلاں غلطیاں کی میں تمہیں ماروں گا، اور بہت ماروں گا۔ تو وہ خادم غلطیاں نہیں کرتا تھا، بچ بچ کے چلتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا تم نے مجھے کیوں مارا؟ کہا میں جب تک تمہاری غلطیوں کا انتظار کروں۔ کب تک انتظار کروں؟ تم غلطیاں کب تک تم غلطیاں نہیں کرو گے؟ میں نے تو مارنا تھا ہے، تمہاری غلطیوں کب تک انتظار کروں گا؟ کتنے ایسے بیٹھے ہیں جن کو میں نے خصوصی ٹارگٹ دیے ہیں عمل کے، ان کی اپنی ذات کے لیے یا کوئی اور پورے ٹارگٹ دیے ہیں۔ کتنے؟ کیا وہ اس پہ محنت کر رہے؟ کیا وہ اس پہ توجہ کر رہے؟ کیا ان کے اندر یکسوئی ہے؟ کیا ان کے اندر درد اور جذبہ ہے؟ کیونکہ عرشوں سے جو چیز فیصلے کروائے گی وہ درد اور جذبہ ہوگا۔ درد اور وہ چیز فیصلے کرائے گی۔ اگر درد اور جذبہ نہ ہوا، اس نے کہا جی میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، فیصلے نہیں ہوں گے۔ فیصلے جو چیز کرائے گی وہ درد اور جذبہ ہوگا، اس پہ فیصلے ہوں گے، اس پہ فیصلے ہوں گے، اس پہ فیصلے ہوں گے۔ تو روز بیٹھ کے اپنے آپ کو پرکھیں، روز بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں کیا، جو مجھے ذکر، تسبیح، عمل ملا ہے، اور جو مجھے ذہن ملا ہے، جو جذبہ ملا ہے، کیا اس جذبے پہ میرا جذبہ ہے؟ اس پہ میری محنت ہے؟ اس پہ میری توجہ ہے؟ یہ چیز بہت اہم ہے۔ اگر اس پہ جذبہ اور محنت اور توجہ نہ ہوئی
تو پھر یہ فیصلے نہیں کرا سکے گا، کوئی شاید پھر اور ہوگا جو فیصلے کروا لے گا، اور اگر یہ فیصلے نہ کروا سکا، توجہ محنت نہ کر کے، بے توجہی کر کے، بے دھیانی کر کے، پھر یہ محروم رہ جائے گا اور ساری زندگی محروم رہے گا۔ کہنے لگا ساری جہاں کا، ساری دنیا کا گرا تسبیح خانے میں بنتا ہے، اور تسبیح خانے کا بگڑا کہیں نہیں بن سکتا۔ ساری دنیا کا بگڑا تسبیح خانے میں بنتا ہے، اور تسبیح خانے کا بگڑا کہیں نہیں۔ اس لیے اپنے عمل پہ توجہ کرے، اب اگلے 11 دن کا عمل دیا ہے اس پہ محنت کرے، اور جن کو خاص عمل دیا ہے اس پہ محنت کرے۔ 12 نفل کا عمل ہے، بہت محنت، اللہم اغفر لی والی دعا پہ بہت محنت، اور جن کو انفرادی کوئی خاص عمل دیا ہے اس پہ بہت محنت، اور سارا دن جتنے عمل یا وہابو سمیت ہوتے ہیں ان پہ پوری جان مارے، پوری توجہ دیں۔ پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے، اب پہلا عشرہ بڑوں سے سنا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے رمضان ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ پہلا عشرہ جب ختم ہو جاتا ہے رمضان ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے اس پہ پوری محنت اور پوری جان مارے، پوری توجہ کریں، سخت ترین توجہ اور درد ہو، پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا اور فیصلے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم، سبحان اللہ بحمدہ۔